پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر دی ہے کہ رسول نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے اپنے اجر رسالت میں سوائے یہ کہ ان کے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قرآن کو مانتا ہے اور وہ کتاب مانتا ہے کہ جس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، اور وہ کتاب مانتا ہے جو قیامت تک اپنی اصل حالت میں باقی رہنے والی ہے، تو اس کلام کا حکم یہ ہے کہ اگر تم رسول اللہ کے سچے عاشق ہو، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہو، اپنے رسول کو یاد کرنے والے ہو، تو پھر تقاضۂ محبت یہ ہے کہ ان کے قربا سے بھی محبت کرو۔ دیکھیے کبھی کبھار ہم بھی کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب کے ساتھ سبھی تک ہم پیغام کو پہنچائیں، لیکن ہم جس انداز سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو وہ انداز سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ کوئی مشہور کمپنی تھی، فرض کیجئے کہ پیپسی کی کمپنی تھی، اس نے اپنی ڈرنکس کو عرب کنٹری کے اندر لانچ کیا، تو اس نے سوچا کہ ہماری زبان تو انگریزی زبان ہے اور جہاں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ انگریزی نہیں سمجھتے، تو ان کی زبان میں اگر ہم لانچ کریں گے تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، لیکن کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، ہم عربی لکھنا شروع کریں، پتہ چلے کہ جس عربی کو ہم نے لکھا ہے وہ عربی وہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کے ذہنوں سے قریب نہیں ہے، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ ہم کسی بھی لینگویج کو استعمال نہیں کریں گے، ہم تصویروں کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تصویر خود ہی بولے گی کہ پیپسی پینے سے انسان کو کتنی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، کتنی مسرت نصیب ہوتی ہے، کتنی انرجی ملتی ہے، تو تصویروں کے ذریعے انہوں نے سوچا کہ ہم مارکیٹنگ کریں۔ جو مارکیٹنگ والے بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ کیا مولانا بات بتانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے مارکیٹنگ کریں گے کہ ایک تصویر بنائیں گے جس میں ایک تھکا ہوا آدمی ہے جو کام کر کر کے پسینے شرابور ہو کے بہت تھک گیا ہے، خستہ ہو گیا ہے، اور دھوپ اس کے اوپر پڑ رہی ہے، اسے کوئی پیاس ہے، تشنگی ہے، ایک تصویر ہم ویسی بنائیں گے۔ اس کے بعد دوسری جو تصویر ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو پیاسا آدمی ہے جو تھکا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ کولڈ ڈرنک آ گئی، ٹھیک ہے، تو چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی۔ اور تیسری تصویر میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے اس نے پی لیا، اور پینے کے بعد اب اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ اب یہ دوبارہ سے کام پر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ایڈورٹائزمنٹ اس طریقے سے ہر گلی کوچوں کے اندر اور جو بڑے بڑے سائن بورڈ سے وہاں پر انہوں نے یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ لگا دی۔ اچھا، انہیں امید تھی کہ بہت اچھے طریقے سے مارکیٹنگ ہوگی، بہت خریداری ہوگی، بہت ہمارا کام چلے گا۔ ہوا یہ کہ لوگ جو پہلے جانتے تھے اور پیتے تھے انہوں نے بھی پینا چھوڑ دیا، اور کہا یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ یا تو یہ کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ ڈرنکس میں کیا ملا ہوا ہے، کہ ڈرنکس کے کتنے مضر اثرات ہیں، اس لیے انہوں نے شاید پینا چھوڑ دیا، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جو ایکسپرٹس تھے اسی علاقے کے، اسی شہر کے، ان سے معلوم کیا کہ بھائی ہم نے تو زبان بھی استعمال نہیں کی، ہم نے تو تصویر کے ذریعے جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے ویسے ہم نے سمجھایا کہ دیکھو ایک تھکا ہوا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ڈرنکس آتی ہے، ڈرنکس پیتا ہے تو یہ طاقتور ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے۔ اب کیوں انہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا کون سی غلطی ہو گئی؟ کہ آپ ہیں انگریز، اور انگریز انگلش کو رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے ہیں، اور جو عرب ہیں وہ اپنی زبان کو لیفٹ ٹو رائٹ لکھتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں اپنے حساب سے دیکھوں تو رائٹ ٹو لیفٹ عربی زبان لکھی جاتی ہے، انگلش زبان لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے۔ کہ آپ نے جو تصویریں لگائی ہیں، تصویروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تھکا ہوا آدمی ڈرنکس پینے کے بعد طاقتور ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا بالکل برعکس مفہوم سمجھا ہے کہ ایک طاقتور انسان بھی اگر یہ ڈرنکس پیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار یہ معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہم کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لینے والا کچھ اور پیغام لے رہا ہوتا ہے، وہ خدا نخواستہ کوئی نفرت لے کر جاتا ہے کہ ہم کسی خاص چیز کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں، کسی خاص چیز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں،
تو اگر ہمیں واقعی محبت اہل بیت کو اجاگر کرنا ہے تو ہمیں وہ زبان بھی سیکھنا ہوگی کہ جو ہمارے بھائیوں کی زبان، وہ معاشرہ جہاں پر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے خد و خال سے بھی ہمیں آگاہی حاصل کرنی پڑے گی، ان کی سوچ کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سوچ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، کس حوالے سے گزرتی ہے. ان سارے پروسیس کو سمجھ کر اگر ہم اپنا میسج دیں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ان تک منتقل